کتابوں میں آیا ہے کہ شہر مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت تھی اور اس کا شوہر انتقال ہو چکا تھا، بہت ہی غریب تھی بیچاری۔ ایک دن اس یہودی عورت کا لڑکا جب کام سے واپس آیا، اپنی والدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ماں نے کہا، بیٹا ابھی میں دروازہ کھول نہیں سکتی، کچھ دیر انتظار کرو۔ بیٹا بہت دیر تک انتظار کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بیٹا سے رہا نہ گیا تو کہا، امی جان ابھی تک تم نے دروازہ کھولا نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ماں روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس صرف پہننے کے لیے ایک ہی کپڑا ہے اور آج میں نے اس کپڑے کو دھو دیا ہے، جب تک کپڑا سوکھ نہیں جاتا بیٹا میں باہر نہیں آ سکتی۔ بیٹا کا کلیجہ سہم گیا کہ میری والدہ کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے۔ کہنے لگا، والدہ مت فکر کرو، میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے تمہارے لیے کپڑا لے کر کے آتا ہوں۔ ماں کہنے لگی، بیٹا یہ غلطی مت کرنا، تمہارا چچا تمہیں کپڑا کبھی نہیں دے گا۔ بیٹا کہنے لگا، ماں جا کے دیکھتا ہوں تو صحیح، ہو سکتا ہے کپڑا دے دے۔ بیٹا دوڑتا ہوا اپنے چچا کے پاس گیا، بس ماں نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا، چچا کپڑا دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے، جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے، لاچار ہو جاتی ہے، مجبور ہو جاتی ہے، کوئی اس کے طرف مہربانی کی نظر بھی نہیں رکھتا ہے۔ یہ دنیا اکثر غریبوں پہ ظلم کرتی ہے۔ چچا کپڑا دینے سے انکار کر دیا۔ بیٹا کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی والدہ سے کہنے لگا، والدہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ میں ایک ایسا شخص آیا ہے کہ ان کے دربار میں کوئی بھی جاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ اگر کوئی بھکاری بھیک مانگنے کے لیے جائے تو وہ بھیک عطا کرتے ہیں، کوئی اگر مسافر سواری مانگنے کے لیے جائے تو اسے سواری دیتے ہیں، اگر کوئی پیاسا جائے تو اسے وہ پانی پلاتے ہیں۔ والدہ میں نے سنا ہے کہ وہ کسی کو نہیں واپس کرتے، چاہے ان کے اپنے ہوں یا غیر ہوں، وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کا مذہب نہیں پوچھتے ہیں۔ والدہ اگر اجازت دو تو میں اس محمد عربی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ والدہ کہنے لگی، بیٹا خبردار، کبھی یہ غلطی مت کرنا۔ بیٹا کہنے لگا، امی جان آخر بات کیا ہے، اس میں غلطی کا کیا سوال ہے؟ ماں کہنے لگی، بیٹا کیا تم نے یہ بھی نہیں سنا، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ ان کا چہرہ جو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، ان کی باتیں کسی کے کان میں آ جائے وہ اسی کا غلام بن جاتا ہے۔ بیٹا کہنے لگا، والدہ آپ کیسی بات کر رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں ان کے پاس کپڑا مانگنے کے لیے جاؤں گا ضرور، میں ان کا چہرہ نہیں دیکھوں گا نظر اٹھا کے، اور پہلے جا کے میں یہ شرط لگا لوں گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنی ہو تو کرو، لیکن میں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر جاؤ۔ یہ نوجوان لڑکا بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ نے اس نوجوان کو دیکھا تو وہ نوجوان سر جھکایا ہوا تھا، آپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بیٹا میرے چہرے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو، بات کرو۔ وہ کہا، نہ نہ نہ، میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ صحابہ نے پوچھا، پھر اس کی وجہ؟ تو وہ کہنے لگا، اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا چہرہ جو دیکھتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، اس لیے میں ان کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا بتاؤ کس لیے آئے ہو، کس کام سے آئے ہو، وجہ تو بتاؤ۔ وہ یہودی لڑکا کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے، پہننے کے لیے کوئی دوسرا کپڑا نہیں، وہ نہا کر کے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی ہے اور کپڑا سوکھنے کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا سننا تھا، آنکھ سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے۔ ہمارے نبی جو چادر اڑے ہوئے تھے اسی چادر کو نکالا، آپ نے اس لڑکے کو عنایت کر دی اور فرمایا، جاؤ یہ چادر لے جا کے اپنی والدہ کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان لڑکا یہ چادر ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے، ایک طرف آنکھ سے آنسو بھی اس کے گر رہے ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ سے واپس جب اپنی والدہ کے پاس پہنچا، والدہ نے پوچھا، بیٹا کیا کپڑا مل گیا؟ بیٹا کہنے لگا، والدہ یہ کپڑا لو پہنو، اس کے بعد باہر آؤ۔ والدہ جب کپڑے کو پہن کر باہر آئی، پوچھا، بیٹا بتاؤ کیا انہوں نے یہ اپنا کپڑا دیا ہے؟ اس کپڑے سے خوشبو آ رہی ہے۔
बेटा कहने लगा, वालिदा मैंने जब सारा वाकया उनको सुनाया, बस क्या था, वो चादर जो पहने हुए थे उसी चादर को निकाल के उन्होंने मुझे अता कर दी। वालिदा कहने लगी, बेटा जब वो किसी गैर पे इतना रहम कर सकते हैं, करम कर सकते हैं, उनका कलमा अगर कोई ना पढ़े उन पर इतना ख्याल कर सकते हैं, जब कोई कलमा पढ़ लेगा उनका हो जाएगा तो वो कितना ख्याल करेंगे। बेटा देर मत करो, चलो हम जाके बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर देते हैं और उनका दीन कबूल कर लेते हैं। वो दोनों बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए और कलमा तय्यबा पढ़ के मुसलमान हो गए। मेरे मुसलमान भाइयों, देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से दीन की तबलीग की। आज भी अगर तबलीग का तरीका बदल जाए तो ये दुनिया से कुफरियत खत्म हो सकती है, हर तरफ इस्लाम का परचम लहरा सकता है। और एक मशहूर रवायत है कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी तशरीफ लेके जा रहे थे। जब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक औरत आपके सामने खड़ी हो जाती है। वो औरत जिसको पूरे मदीना वाले पागल समझते थे, दीवाना समझते थे कि ये औरत पगली है, दीवानी है, लोग उनके करीब जाना पसंद नहीं करते थे। बच्चे तो उनको कंकड़ियां मारते थे, पत्थर मारते थे। हुजूर जा रहे हैं नमाज के लिए, वो औरत रास्ते में खड़ी हो जाती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी होकर बहुत देर तक गुफ्तगू करने लगती है। उसी बीच धूप पड़ रही है और ये गुफ्तगू कर रही है। सहाबा हैरान और परेशान कि ये पागल औरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या गुफ्तगू कर रही है। हजरत उमर फारूक आजम आए दौड़ते हुए, कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चले इस औरत की बातों में ध्यान ना दें, इस औरत के बातों में ध्यान ना दें, इसलिए कि पागली है, ये दीवानी है, लोग इससे दूर भागते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर चलो इधर जाओ, दूर जाओ, इसलिए कि मैं इसकी नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा, इसकी मैं नहीं सुनूंगा तो और दूसरा कौन सुनेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वाले को पैगाम दिया, जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी मैं मोहम्मद सुनता हूँ।